رفنا على سائر الأمم سبحان الله من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہہ کہ شان تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے راہروان شوق ذرا سر کے بل چلو کہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے درود پاک پڑھیں قابل تعظیم و اکرام واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جمعیت اشاعت التوحید والسنہ شہر بھٹوال کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ ربانیہ کے سالانہ تقریب تکمیل بخاری شریف و دستار بندی حفاظ کرام کی اس تقریب میں میں اور آپ یہاں شریک ہیں خلوص دل سے اس جامعہ کی ترقی کے لیے دعا فرمائیں توحید و سنت کی ترویج میں توحید و سنت کی اشاعت میں مصروف عمل اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے علم و عمل
دینی مدارس اور دین کی اہمیت، علم کے فضائل کے عنوان سے معمر گفتگو میرے ذمے لگائی گئی ہے۔ آپ حضرات کی اگر توجہ رہے گی انشاءاللہ، رہے گی نا جی انشاءاللہ، تو میں اپنی بات بہت آسان انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی لڑی میں پرویا ہے، اور ایمان جیسی دولت سے اللہ نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ رحمت کائنات سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا، من اعجبہم ایمانا، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ عجیب و غریب اور خوبصورت ایمان کن لوگوں کا ہے؟ توجہ ہے نا جی؟ یہ بچے، بیٹا آپ لوگ خاموش بیٹھو، بالکل اب آپ نے بولنا نہیں ہے، بالکل توجہ میری طرف کو، ٹھیک ہے؟ بزرگوں کو تو سارا پتہ ہے، آپ کے لیے بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اب میری طرف دیکھنا ہے، بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون لوگ زیادہ خوبصورت اور عجیب ایمان والے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ملائکۃ المقربین، اللہ کے فرشتے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں نا، وہ سب سے عجیب ایمان ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرشتے تا اللہ بڑھائے اسے واسطے کہیو اللہ تے ایمان رکھیں۔ انہاں دی کیڑی زنانی ہوتی جی دیوان کی انہاں گلاں سننی ہوتی، ان کے کون سے بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، معاش کی فکر ہوتی ہے، انہیں کون سا کوئی کھانے پینے کا مسئلہ ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم وهم یفعلون ما یؤمرون، اللہ دے کسی حکم دیو نافرمانی نہیں کر سکتے، انہاں جرت ہی نہیں۔ جس کو اللہ سجدے چ رکھے وہ قیامت تک سجدے پہ، جس کو اللہ نے رکوع میں رکھا وہ قیامت تک رکوع میں، جس کو اللہ نے قیام میں کھڑا کیا وہ قیامت تک قیام میں ہے۔ انہیں کون سی ذریعہ معاش کی فکر ہے، بیوی بچوں کی فکر ہے؟ انہیں تو اللہ نے پیدا ہی ایمان کے لیے کیا۔ اللہ ملائکہ کا ایمان عجیب ایمان نہیں۔ پھر دہرایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتاؤ سب سے عجیب اور خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی، حضور نے فرمایا، اللہ یہاں کوئی تقابل نہیں، ایمان کا تقابل نہیں، لیکن ایمان کی خوبصورتی کا ایک جز ہے۔ اس لیے نہیں کہ انبیاء کی بعثت ہی تو اس لیے ہوئی کہ وہ لوگوں کو اس ایمان کی دعوت دیں جو ایمان اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے۔ انہیں بھی اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور پیدا ایمان کے لیے کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے بتاؤ؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، جنہوں نے آپ کا دور پایا اور آپ کی زندگی دیکھی، آپ کے شب و روز دیکھے،
آپ کے معجزات دیکھے، چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، یا رسول اللہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہوتے دیکھے، یا رسول اللہ آپ کی لعاب کڑوے کنویں میں ڈلتی دیکھی اور پھر اسے میٹھا ہوتے دیکھا، یا رسول اللہ درختوں کو آپ کے سامنے سلام کرتے ہوئے دیکھا، یا رسول اللہ بادل کو آپ پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا۔ رحمت کائنات، شاید ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان اللہ کے ہاں عجیب اور خوبصورت ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا کیا ایمان، تم نے تو مجھ محمد کو دیکھا۔ سب کہیں سبحان اللہ، تاکہ میں اپنی بات آگے چلا سکوں۔ ادھی تقریر عوام کریں دیے، مفتی صاحب تشریف فرمائیں، اور آدھی تقریر مولوی کریں دیں۔ اگر آپ کروائیں گے تو انشاءاللہ میں گفتگو اچھی کروں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تم نے تو مجھ محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی نہ مانتے تو کون مانتا؟ چاند تمہارے سامنے دو ٹکڑے ہو گیا، پانی کے فوارے چشمے انگلیوں سے جاری ہو گئے، کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے، لعاب لگی علی کی ٹانگ پر وہ ٹھیک ہو گئی، ابو قتادہ کی آنکھ پر وہ ٹھیک ہو گئی۔ تم نے نہیں ماننا تو کس نے ماننا ہے؟ تم نے میرے معجزات دیکھے، میرے شب و روز دیکھے۔ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے سب سے خوبصورت ایمان والے، عجیب ایمان والے کون ہوں گے؟ اپنے دل کی کھڑکیاں کھولیے میرے بھائی، میرے بزرگ۔ میں نے کہا نا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ ایمان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان اللہ کے ہاں ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد ہوں گے، انہوں نے مجھ محمد کو دیکھا بھی نہ ہوگا، پر وہ میں محمد کا نام سنتے ہی اپنی گردنیں کٹانے پر تیار ہو جائے۔ ان کا ایمان سب سے خوب، آپ کو مبارک ہو۔ میرا اور آپ کا ایمان اللہ کے ہاں سب سے عجیب اور خوبصورت ایمان ہے، اور ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں، ہم نے اس کی قدر کی نہیں، ہم نے اسے پہچانا نہیں۔ یاد رکھ لیجئے فی زمانہ، اس زمانے میں ایمان بنانے کی سب سے بڑی درسگاہ دینی مدارس ہے، سب سے بڑی درسگاہ دینی مدارس ہے، جو آپ کا ایمان بناتی بھی ہے، آپ کا ایمان بچاتی بھی ہے۔ صرف بناتی نہیں ہے، خدا گواہ وہ آپ کا ایمان بچاتی بھی ہے۔ آپ اچھی سے اچھی، کوئی تنقیص کی بات نہیں، مقابلہ تو اس علم کا ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ باقی تو سارے فنون ہیں، علم وہی ہے جو علم وحی ہے، علم وہی ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے، باقی سب فنون ہیں۔ کسی اچھی یونیورسٹی سے، کسی اچھی یونیورسٹی سے اچھا سائنسدان تو پیدا ہو سکتا ہے، خدا گواہ ہے اگر کسی جگہ سے اچھا انسان آپ کو بنا کر نکلنا ہے تو وہ دینی مدارس نے آپ کو بنا کر نکالنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر آپ کو ملے گا، اچھا سائنسدان ملے گا، اچھا انجینئر ملے گا۔ اچھا انسان وہی ہوگا جو آپ کو دینی مدرسے کے دروازے سے نکلتا ہوا دکھائی دے گا۔ اسے پتا ہوگا یہ میرا والد ہے، اسے پتا ہوگا یہ میری ماں ہے، اس کو شریعت نے، اس کو علم وحی نے یہ سمجھایا ہوگا تیری ماں دے قدمہ تلے تیرے واسطے جنت ہے۔ وہ یاروں میں یوں نہ بیٹھا ہوگا جیسے دنیا کی کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ایک انجینئر اور ڈاکٹر ماں کو تڑپتا چھوڑ کے اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، اور حافظ وہ آپ کو ماں کے قدموں تلے، ماں کے قدم دباتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا انسان آپ کو دینی مدارس دے گا۔ اور یاد رکھ لیجئے میرے بھائی، اب میں اپنی توحید مکمل کر چکا ہوں، میں اپنی بات آگے چلانے لگا ہوں کہ ہر علم بھی، ہر فن بھی آپ کو انسان بنا کر دوسروں سے ممتاز نہیں کرتا۔ یاد رکھیے
ہر علم، چلے ہم انہیں بھی علوم کہتے ہیں، انجینئرنگ کا علم دیکھ لیتے ہیں، طب کا علم دیکھ لیتے ہیں، سیاست، معاشرت، اس کا گزرنا، اس کا رہن سہن، یہی دیکھ لیتے. ہر علم انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز نہیں کرتا. علم وحی اور قرآن کا علم آپ کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے. یہ علم، اس کا علم آپ کو دوسری مخلوقات سے جدا کرتا ہے. کیوں؟ انجینئرنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ کہے بھائی میں انجینئرنگ یونیورسٹی جو پڑھ کے نکلا، میں انجینئر ہوں، فلہذا میں دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوں. نہیں، کائنات کے سارے انجینئر، توجہ ہے نا جی، توجہ ہے، کائنات کے سارے انجینئر اکٹھے کرو نا، اللہ دی قسم ہے، شہد دی مکھی جڑا چھتا بڑھیں دی نے نا، ہشت پہلو میں اس کے جو سوراخ وہ برابر کر کے بناتی ہے. کائنات کا کوئی انجینئر اپنی پرکار سے وہ سوراخ اس کے برابر بھی نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا. انجینئرنگ آپ کو ممتاز نہیں کرتی. یہ بیا نام کی ایک چڑیا کی ایک نسل ہے جسے بیا بھی کہتے ہیں. یہ چڑیا کی نسل ہے. یہ جب اپنا گھونسلہ بناتی ہے چار تاروں سے یہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے. انجینئروں کے بنائے ہوئے مکان اللہ کے طوفان میں اڑ جاتے ہیں اور وہ گھونسلہ برقرار رہتا ہے. اگر انجینئرنگ نے آپ کو ممتاز کرنا ہے تو بات چڑی تھواتو اگے، شہد کی مکھی آپ سے آگے. اگر چلو سیاست آپ کو ممتاز، اچھا سنو جی، ڈاکٹری، طب، کوئی بندہ طب کا ماہر ہو، معالج ہو، حکیم ہو، اور وہ بندہ کہے میری حکمت اور میری طب مجھے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، خدا کی قسم نہیں، تو سا حیران ہو ویسو. کئی بندیاں تو زیادہ پتہ باندر نو ہوندہ نے بھئی اس جڑی بوٹی دی وجہ تو کیڑا علاج ہو بڑھنے. آپ حیات الحیوان اٹھائیں، مفتی صاحب کا مطالعہ ہوگا، حضرت نے دیکھی ہوگی، حیات الحیوان اٹھاؤ تو سو دیکھو بندر کو پتہ ہوگا اگر میرے کسی ٹکڑے وچ زہر آ گئی نا تو میں اس فلان درخت دے پتے کھاونا ہے، زہر ختم ہو گئی. باندر جو طب اگر آپ کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے تو بندر اگو کھلوتا نہیں، پھر باندر آگے کھڑا ہو. سیاست آپ کو دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے تو کبھی نہ کیجئے. وہی شہد کی مکھی بھی دوبارہ آتی ہے اور بطخ بھی سامنے آتی ہے. کبھی آپ دیکھیں یہ جو یعصوب ہے، یعصوب یہ شہد دی مکھی دا جڑا امیر ہوتا ہے نا، امیر، اس میں یعصوب آتے ہیں. آپ اندازہ کرو اگر اس کو پتہ لگ بجا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی دے چھتے دے کول نا ڈھیر ساری مکھیاں مریاں پئی ہوندیاں، کہیں دی کانڈ ٹوٹی پئی، کہیں دی گاٹا لتھا ہویا، کہیں دی اکھاں نکلی. کیسے؟ اللہ نے اس یعصوب جو امیر ہے نا شہد کی مکھیوں کا، اسے اللہ نے یہ سمجھ، یہ سیاست، یہ فراست عطا کی ہے کہ اگر کوئی مکھی زہریلی رس چوس کے کسی پھول کی چھتے کے قریب آتی ہے تو وہ یعصوب امیر اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیتا ہے. اسے یہ سیاست ملی، اسے یہ فراست ملی. اگر کوئی بندہ سیاست اور فراست کو دوسری مخلوقات سے ممتاز گرداننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی خام خیالی ہے. شہد کی مکھی پھر آگے کھڑی ہے، بطخ آگے کھڑی ہے. بطخ میں امیر ہوتا ہے، ساری رات وہ نہر تے جھیل یا کیڑی شہد کے کنارے، پانی دے کنارے ایک لاتے کھلوتا ہوں نے، اور جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے. ساری بطخیں جاگ کر اس کے پیچھے، جس طرف وہ نکلتا ہے اس کے پیچھے نکل جاتی ہے. یاد رکھ لیجئے. پھر میری بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گئی. نہ ہمیں انجینئرنگ دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، نہ ہمیں طب دوسری علوم حیوانات سے، مخلوقات
سے ممتاز کرتا ہے. نہ ہمیں سیاست، نہ فراست، نہ سمجھداری، نہ عقل و شعور کی یہ ساری کیفیات، ہمیں اگر انسان کو دوسری مخلوقات سے کوئی چیز ممتاز کرتی ہے تو وہ علم وحی ہے، اللہ کے قرآن کا علم. اور اس قرآن کے علم کی فیکٹریاں یہ دینی مدارس ہیں، یہ دینی مدارس ہیں. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہی ہمیں دین سکھاتا ہے، یہی ہمیں دین سے. اور دین کی جو نسبت ہے نا، خدا گواہ ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت کوئی نہیں، اس سے بڑی کوئی نسبت. دین کی اہمیت کو سمجھیے. ہم نے جو دین ہمارے معاشرے سے ہٹ رہا ہے، کیوں؟ کہ جہاں سے ہمیں دین ملنا تھا ہم نے ان سے تعلق توڑا ہے. دین کہاں سے ملنا تھا؟ دینی مدارس سے. یاد رکھیے، سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ میں نبوت کا اعلان کیا تو ارقم ابن ابی ارقم کے گھر رحمت کائنات میں مدرسہ کھولا. پھر جب مسجد نبوی تعمیر کی تو صفہ کا چبوترا. اچھا، اس میں بھی ایک نقطہ آپ کے ذہن میں آ جائے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نماز کا. جزاک اللہ. ایک نماز کے پڑھنے کا ثواب کتنا ہے جی؟ فتوی 50,000 علی مسجد نالو نا. نبی پاک نے جس ٹائم صفے دی بنیاد رکھی تو ایک ہاتھ اٹھتے کر کے رکھی، ایک ہاتھ بلند کر کے رکھی. کیوں؟ تعریض اور اشارہ کیا رحمت کائنات نے، اس مسجد آن والا 50,000 دی نماز دا ثواب تک گھنسی، پر اس تو بھی اتے اس نے وہ بندہ جڑا دینی مدرسے میرے قرآن دی تعلیم حاصل کرے. اس نے جو صفحے میں آئے گا قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، اس دا مقام اس عابد نال اتے اس نے جڑا عابد 50,000 نماز دا ثواب لے کے چلا گیا. اس نالو بھی اٹھتے اس نے. اس واسطے حضور نے مسجد نبوی کے برابر بھی ہو سکتا تھا، نہیں کیا. ایک بار رشت روایت میں آتا ہے حضور نے بلند کیا، حضور کا اشارہ تھا اس طرف. وہاں آنے والا عابد وہ غلامی کی صفت لے گا کہ عابد اور عبادت گزار کا کام ہوتا ہے، یہ غلاموں کا کام ہوتا ہے عبادت کرنا. ساری رات غلامی کھلوتے رہنا ہے، غلاموں کا کام ہے. عبادت میں کھڑے رہنا یہ غلاموں کا کام ہے. اور علم اے اللہ دی صفت ہے، اے بادشاہ دی صفت ہے، بادشاہ دی. حضور نے فرمایا اوہ ہزاروں لکھاں غلام ہو میں نا بادشاہ دا مقابلہ تو نہیں نہ ہو سکتا. لاکھوں عابد ہوں، اس لیے کسی عالم کا مقابلہ نہیں ہوتا کہ عابد غلامی کی کیفیت میں رہتا ہے اور عالم اللہ کی علم والی بادشاہت کی کیفیت میں رہتا ہے، بادشاہت کی کیفیت میں رہتا ہے. قربان جائیے، ہم نے اس نظر و فکر سے جب ہم ہٹے، جب اس بنیاد سے، اس کیفیت سے ہم ہٹے تو پھر ہم لوگ تباہ ہو گئے. اب میرا بیٹا، اسے پتا کوئی نہیں کہ میں اس کا باپ ہوں. اب میری بیٹی، اسے علم کوئی نہیں کہ میں اس کا باپ ہوں. اب میرے بھتیجے، میرے بھانجے، میرے چھوٹے، میرے بڑے، کسی کو علم نہیں کہ میری کیا حیثیت ہے. انہیں حیثیت کا پتہ اس وقت چلتا جب وہ مدرسے میں آتے اور وہ اپنے استاد کی زبان سے سنتے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کیا، جس نے ہمارے بڑے کی عزت نہیں کی، اس کا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں. یہ کس نے بتانا تھا؟ دینی مدارس. بات پھر لمبی طرف چلی گئی. دین اصل اس کا مرکز دینی مدارس ہے. یہ آپ کو دین ملے گا دینی مدارس سے، جو آپ کو بتائے گا یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا. دیکھے نا، دین کی نسبت کوئی عام نسبت تو نہیں نہ ہوتی، بڑی پیاری نسبت. اور ایک نسبت اللہ نے بھی بڑی پیاری ہے، یہ نسبت اللہ کو بھی بڑی محبوب ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرانے زمانے میں مشکات شریف کی حدیث ہے، باب الحب فی اللہ و من اللہ. جس بھائی کا دل ہو جا کر دیکھے مشکات شریف اٹھائے. ایک آدمی سفر کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا،
اللہ نے اس کے رستے میں انسانی شکل میں ایک فرشتہ بٹھا دیا. اور یہ بھی میرے رب کا طریقہ ہے. اللہ جب بھی انسانی شکل میں فرشتوں کو اتارا کرتا ہے تو اللہ بتایا ضرور کرتا ہے. اللہ بتایا ضرور کرتا ہے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. مائی مریم نے پردے تو سامنے کر لیے لیکن اللہ کی طرف سے جبریل امین انسانی شکل میں سامنے آ گئے. قرآن نے بتایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جب اللہ کسی بھی نور کو انسانی شکل میں بھیجتا ہے اللہ اپنے علم وحی میں قرآن میں اس کا تذکرہ ضرور کر دیا کرتا ہے. لیکن اللہ جب انسان کو ہی دنیا میں مبعوث فرماتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. پھر اللہ نور کا تذکرہ نہیں کرتا. اللہ سیدھا سیدھا انسان اور اس انسان کا تذکرہ کرتا ہے. ساری کائنات کے نور مل کر اس کی جوتیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ جب انسان بنا کر بھیجتا ہے پھر اللہ اس کا سیدھا تذکرہ کرتا ہے. اور جب اللہ کسی بھی نور کو انسانی شکل میں بھیجتا ہے اللہ اس کا بھی الگ کر کے تذکرہ کرتا ہے. اب بات اور طرف نکل جائے گی. نور اور بشر کا مسئلہ تھا, مسئلہ ہی کوئی نہیں. رحمت کائنات اپنی زبان کو خدا دل انسا کما تنسون آکلو کما تاکلون اشربو کما تشربون انام کما تنامون. اوے لوگوں میرے کھاندے میں بیکھو تا میں بشر سمجھو, میں پیندیا بیکھو تا میں بشر سمجھو, میں سونیا بیکھو تا میں بشر سمجھو. تے میں بھول ویندہ ہوں تا سمجھ بنجو کہ جی میں بشر بھول ویندہ ہیں یہ محمد بھی بھول ویندہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل دے اندر رستے دے اندر بٹھایا. اللہ دے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغام دے کے بٹھایا. اس میرے بندے کو کچھ نہیں کہ وجہ اس دے سفر کرن دی, کیوں یہ سفر کر رہے ہیں, یہ سفر کرن دی کے غرض ہے. کوئی تا بندے دی وجہ ہوندی ہے نا کہ نہیں منجن دی, کوئی تا غرض ہوندی ہے نا, کوئی تا سبب ہوندا ہے نا, کوئی تا علت ہوندی ہے نا. کیوں بندہ سفر پہ کریندا ہے کملا تا کوئی نہیں. او فرشتہ انسانی شکل والا بندے کو پوچھدا ہے کیوں سفر کر رہے ہو تم. وہ بندہ کو جواب دے کے آ گئے ہکا وجہ فلاں جگہ تے میرا ایک دینی بھائی جان ہے میں اس کو بھی لڑ پیا ہوئے نا, ایک دیندار بھائی ہے اس کو میں بھی لڑ جا رہے ہیں. آیا تیرا اس دے اتے تیرے اتے کوئی اس دا قرض ہے جڑا تو واپس کرن جا رہے, یا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ دینے جا رہا ہے. کہ قرآنی فیصلہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہماری پنجاب کے امیر مولانا فرید احمد حقانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں اور ابھی میرا خیال ہے میں اپنی تمہیدی گفتگو ہی کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. تیرا کوئی جو احسان ہے اس احسان کا بدلہ لینے جا رہے ہیں. اب وہ بندہ دے کوئی اس کا مجھ پر احسان نہیں, کوئی میں نے اس بندے کا قرض بھی نہیں دینا, کوئی اور معاملہ بھی کوئی نہیں, وہ میرا دینی بھائی ہے اور اسی محبت کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں. وہ فرشتہ یہ جواب لے کر اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے اور خلاق کے دو عالم اسے یہ پیغام دے کر بھیجتے ہیں جاؤ میرے اس بندے کو کہو جس دین کی وجہ سے تجھے اپنے بھائی سے محبت اور پیار ہے اسی دین کی وجہ سے میں اللہ کو بھی تجھ بندے سے پیار ہے, اسی وجہ سے میں
کے بیٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے کے قریب ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, اٹھ کے آئیں گے, ہر ایک بندہ سورج سے بچنے کی کوشش میں ہوگا, اور جو اللہ کے دین کے لیے دنیا میں بغیر کسی غرض کے اکٹھے ہوتے تھے, اللہ کل قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. دین کی نسبت ساری نسبتوں سے پیاری ہے, یاد رکھ لیجیے. دین والی محبت ساری محبتوں سے پیاری ہے, دین کا رشتہ سارے رشتوں سے پیارا ہے. ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کے دو عالم نے ایک تیسری چیز پیدا کی ہے. اینٹیں اگر آپس میں جوڑنی ہو, اللہ نے گارا اور سیمنٹ پیدا کیا ہے. کپڑے اگر آپس میں جوڑنے ہو, اللہ نے سوئی اور دھاگے کو بنایا ہے. تختے اگر آپس میں جوڑنے ہو لکڑی کے, اللہ نے کیل اور ہتھوڑی کو بنایا ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ ہر چیز کو جوڑنے کے لیے اللہ نے تیسری چیز پیدا کی ہے. کدی بھی تسا درزیاں کو گارا نہ ویک سو, انت نہیں ہوتا بھئی درزی کپڑے سی کے چدے وے گارے نہ, یا کیل تے ہتھوڑی دے کولو وے تے کپڑے تے سی کے دے وے, کبھی نہیں ہوگا. درزی کے پاس سوئی دھاگا ہوگا, مستری مزدور کے پاس سیمنٹ اور گارا ہوگا, اور لکڑی دا کم کرنا لے دے کول کیل تے ہتھوڑی ہو سی. اللہ تیرے نازک ضعیف ناتواں کمزور عاجز بندے تیرے کول سوال پہ کریں گے. پروردگار دو عالم, خلاق کائنات, ازل تم موجود ابد تم موجود, اللہ مصور محیی ممیت, اللہ دو جہاں دا مالک, ساری کائنات دا خالق, کمزور بندیاں دی جھولی دے وچ اے جواب پا کے بھیج. اللہ ہر چیز نوں جوڑن واسطے تیجی چیز پیدا کی تھی. انسانوں کو جوڑنے کے لیے بھی تو نے کچھ پیدا کیا ہے یا نہیں پیدا کیا؟ مستری کے پاس, مزدور کے پاس سیمنٹ موجود ہے, درزی کے پاس سوئی دھاگا موجود ہے, اور لکڑیاں بنانے والے کے پاس, تختے جوڑنے والے کے پاس کیل اور ہتھوڑی موجود ہے. اللہ بتا, معاشرے کو جوڑنے کے لیے, انسانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ تو نے کچھ پیدا کیا ہے یا نہیں پیدا کیا؟ اللہ کی طرف سے صرف ایک جواب آتا ہے, ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز کو پیدا کرنے والا میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں. اگر انسانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے میں اللہ نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو محمد عربی کا دین پیدا کیا ہے. اپنے نبی کے دین کو میں اللہ نے پیدا کیا. خدا گواہ ہے, کیوں باپ بیٹے سے ناراض ہے, کیوں بیٹا باپ سے نالا ہے, کیوں باپ یہ کہتا پھرتا ہے میرا پتر تو میرے نال بہ کے روٹی بھی نہیں کھاتا, کیوں ماں ایک ڈسپرین کی گولی کو ترستی رہتی ہے, کیوں بہنوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں, کیوں دنیا میں ڈاکے پڑ رہے ہیں, کیوں دنیا میں قتل و غارت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جس چیز نے ہمیں جوڑ کے رکھنا تھا اس چیز کو ہم نے اپنے سے جدا کر دیا ہے. اب دیکھو نا, مستری دے اجازت ہے جی 5 منٹ. اگر مستری کو گارا بھی موجود ہوئے, اینٹیں بھی موجود ہوں, اور اینٹ آپس میں جڑ نہ رہی ہو, سیمنٹ بھی ہے, گارا بھی ہے, اور آپس میں جڑ نہیں رہی ہے, کیا کہو گے؟ اٹا دا نقصان نہیں, گارے میں مسئلہ ہے. سوئی دھاگا بھی موجود ہے, اور درزی سے کپڑے آپس میں سل نہیں رہے, کیا کہیں گے؟ دھاگا کمزور ہے. میں اور آپ دین کا دعویٰ بھی کریں, باپ پھر ناراض رہے, میں اور آپ دین کا دعویٰ بھی کریں, ماں پھر ناراض رہے, تو سمجھو جس چیز نے ہمیں ماں باپ سے جوڑنا تھا وہ اصل صورت میں موجود نہیں ہے, اس کا صرف دعویٰ موجود ہے, اصل صورت میں موجود نہیں. یاد رکھ لو, اگر اصلی سیمنٹ نہ ہو, اینٹیں نہیں جڑتی, دھاگا کمزور ہو, کپڑے نہیں سلتے, دین کمزور ہو, تو دل بھی آپس میں نہیں جڑتے.
پھر دل بھی آپس میں نہیں جڑتے. دلوں کو جوڑنے کے لیے دین کی ضرورت ہے اور اصل دین کو سمجھنے کے لیے مدرسوں کی ضرورت ہے, مدارس کی ضرورت ہے. مدارس کے ذریعے سے اللہ ایمان بناتا بھی ہے, اللہ ایمان بچاتا بھی ہے. ساری کائنات کی فیکٹریاں اور یونیورسٹیاں اچھے سائنسدان بنا کے دیں گے, اللہ کے قرآن پڑھانے والے اچھے انسان بنا کے دیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.